اگر آپ نے آواز نکالا تو آپ کے جبڑے کے اوپر ایسا تھپڑ لگے گا کہ آپ کو پھر 3-4 گھنٹے تک ہوش ہی نہیں آئے. کئی دفعہ میرے ذہن کے اندر بہت سارے سوالات آئے، لیکن میں نے اس ڈر سے نہیں پوچھے کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر حملہ کر دیں، روشن یوتھ نہیں بنا سکے بیکاز آف دس سو کولڈ سوسائٹی. وہ ایک فیمس کوٹ ہے کہ if you want to destroy a nation, first you have to destroy the thinking of its youth. کہ یار اگر آپ کو کسی قوم کو بیک فٹ پہ لے کے جانا ہے یا پھر تباہ و برباد کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی اٹامک بم کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی کوئی دوسری ویپنز کی ضرورت پڑے گی، بلکہ آپ کو صرف اور صرف اس کے یوتھ کی تھنکنگ یعنی سوچ کو ڈسٹرائی کرنا پڑے گا. اب سوچ کو کیسے ڈسٹرائی کر سکتے ہیں؟ تو اس یوتھ کے اندر جو کریٹیکل تھنکنگ ہے، جو ریزننگ ہے، اس کو ختم کیا جائے. ان کے اندر جو کریٹیوٹی ہے اس کو ڈسٹرائی کیا جائے. ان کے اندر جو انوویٹیو کیوریاسٹی ہے اس کو بالکل ختم کیا جائے. ان کی جو اندر کا جو آواز ہے اس کو سپریس کیا جائے. تو یہ کام ایک انیمی کرتا ہے کسی قوم کی یوتھ کے خلاف. لیکن یہاں پہ پاکستان کے اندر ہماری اپنی سوسائٹی یہ کام کرتی ہے. ایک بچے کو اس کے گھر کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ بڑوں کے سامنے اپنے کچھ نہیں بولنا، آپ نے چپ چاپ بیٹھنا ہے، بڑوں سے سوال کرنا ایک بدتمیزی ہے. آپ کو شرم آنا چاہیے اگر آپ ایک بڑے سے سوال پوچھتے ہیں. تو وہ معاشرے کے سامنے، اپنے گھر کے بڑوں کے سامنے اپنا جو آواز ہے اس کو دباتا ہے اور جتنے بھی ٹریڈیشنز ہیں ان کو آنکھ بند کرتے ہوئے تسلیم کر لیتا ہے. اور پھر ان کو سکول کے اندر داخل کرایا جاتا ہے. تو سکول کے اندر ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو ایبسلیوٹ اتھارٹیرین ہیں. ان کے سامنے سوال پوچھنا تو چھوڑو بھائی، اگر آپ نے آواز نکالا تو آپ کے جبڑے کے اوپر ایسا تھپڑ لگے گا کہ آپ کو پھر 3-4 گھنٹے تک ہوش ہی نہیں آئے گا. ایسا سلیبس پڑھایا جاتا ہے جس کو لے کے اگر آپ 1900 کے اندر جائیں تب بھی آپ کو جاب نہیں مل جاتی مارکیٹ کے اندر. محض سکولوں کے اندر آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس کویسچن کا آنسر فلانے پیراگراف میں ہے، آپ نے اس کو بس رٹا مار کے میمورائز کرنا ہے. اگر جو پیراگراف کے اندر جو کچھ ہے اس سے تھوڑا سا بھی الگ ہو گیا آپ کا آنسر تو پھر آپ کو نمبر نہیں ملے گی. اور پھر نمبرنگ گیم ہے، جس نے زیادہ نمبر لی وہ ایک بڑا آدمی ہے، وہ قابل ہے. تو اسی طرح بچے نمبرز کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ ایکچول جو ریزننگ ہوتی ہے، جو کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے، جو ان کے اندر ایک انوویشن کا جو بھوک ہوتا ہے ایک بچے کے اندر، کریٹیوٹی ہوتی ہے، اس کو اسی طرح ڈسٹرائی کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر معاشرے کے اندر تو آپ جانتے ہیں ایک مولوی صاحب کوئی درس دے رہا ہوتا ہو تو آپ کی ذہن کے اندر کوئی سوال آئے تو آپ پوچھ نہیں سکتے، کیونکہ ڈائریکٹ فتویٰ لگتا ہے کہ یہ بھائی تو اینٹی مسلم ہے، مار دو اس کو، تو آپ کے اوپر حملہ ہو جائے گا. کئی دفعہ میرے ذہن کے اندر بہت سارے سوالات آئے، لیکن میں نے اس ڈر سے نہیں پوچھے کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر حملہ کر دیں یا یہ کر دیں وہ کر دیں. تو ایک بچے کے اندر جو کیوریاسٹی ہوتی ہے، جو اس کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے، جو کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے، اس کو ڈسٹرائی کیا جاتا ہے، اس کو کسی چیز کے لائق نہیں بنایا جاتا. وہ ایک ڈم قسم کا آدمی بنتا ہے. تو ایسے معاشرے میں ایلان مسک، سیم آلٹمین یا پھر کوئی مارک زکربرگ، آئنسٹائن جیسے لوگ نہیں پیدا ہوں گے. یہاں پہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو ایک سیکنڈ میں آپ مینیپولیٹ کر کے ان سے سوسائڈ بومبنگ کرا سکتے ہو، ان سے اور دوسرے غلط کام کرا سکتے ہو، سیکشول ہراسمنٹ فلاں بستاں. اس لیے زیادہ ہے یہاں پہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ضیاء صاحب نے یہ کام کیا وہ کام کیا، تو آپ کے اندر تو کوئی کریٹیکل تھنکنگ بچی ہی نہیں ہے، تو آپ سوال ہی نہیں کر سکتے. ایک بندہ کرپشن کے اندر آپ کے علاقے کے اندر کام کرتے ہوئے ملوث ہے، پھر بھی آپ اس سے سوال نہیں پوچھ سکتے کیونکہ آپ تو بالکل ڈمب ہے بھائی. آپ نے تو معاشرے کے جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے بنا سوچے سمجھے. تو ہم آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ آگے جا کے کوئی ملک کے لیے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دو، کوئی نیا فیس بک لے کے آؤ، کوئی نئی انوویشن کرو، انوینشن کرو. تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے بھول جانے ہیں کیونکہ ہماری سوسائٹی نے ہمیں ایسا بنایا ہوا ہے. تو جب تک ہم ان سوسائٹی کے اوپر کام نہیں کریں گے، ایک باپ اپنی ذمہ داری نہیں سنبھالے گا، ایک ٹیچر جو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ نہیں سنبھالے گا، جو ماڈرن ٹیکنیکس آف ٹیچنگ ہے وہ نہیں سمجھے گا، تب تک یہ ساری چیزیں ایسے ہی چلتے رہیں گے اور
ہمارا جو یوتھ ہے جو کہ فیوچر آف اور کنٹری ہے وہ ڈارک ہی ہوتا جائے گا. جس طرح 1947 سے لے کے اب تک ہم ایسا کوئی روشن یوتھ نہیں بنا سکے بیکاز آف دس سو کولڈ سوسائٹی. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ حافظ.